ایک چیز تعلق باللہ، اور دوسری چیز ہے آپ نے تعلق بالناس، لوگوں کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے اس کو آپ نے مضبوط کرنے۔ دیکھیں ہمارے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، ہم ویسے آیا روز جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، گالی گالم گلوچ ہوتی رہتی ہے، ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، لڑائی کر لیتے ہیں، کسی کوئی بدگوئی بھی ہو جاتی ہے ہمارے سے، لیکن اب آپ نے اس رمضان کے اندر یہ سب چیزیں چھوڑنی ہے، یعنی حقوق العباد، یہی دو چیزیں نا بھئی، ایک حقوق اللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ حقوق اللہ آپ نے اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ مضبوط کرنے سے ادا کر لیا، اب حقوق العباد کی طرف جانا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملات، لوگوں کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ کیسا ہو، آپ کسی کو دل آزاری کرنے والے نہ ہو، آپ کے روزے سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو رہی ہو، آپ اگر تراویح پڑھ رہے ہیں تو آپ کی تراویح سے کوئی اور بندہ کوئی تکلیف محسوس نہیں کر رہا ہو، آپ رمضان کے اندر نفل عبادات کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ مریض آپ سے تنگ ہو رہا ہو، آپ نے رمضان ایسا گزارنا ہے کہ ہر بندہ آپ سے خوش ہو، ہر بندے سے آپ راضی ہوں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ رات کو یعنی ہر قسم کی بغض، ہر قسم کے کینے کو دل سے نکال کر سوتا ہے، اگر اس وقت اس کی وفات ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ میرے بھائیوں 30 دن گزر جائیں گے، 29 دن گزر جائیں گے، عید آ جائے گی، انجوائمنٹ ہو جائے گا، پھر یہ زندگی 40 سال 50 سال 60 سال 80 سال، زیادہ زیادہ 100 سال 200 سال کر لے بھائی، اس کے بعد تو ختم ہو جائے گی نا، پھر آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کو آپ نے جواب دینے ہیں، اللہ آپ سے پوچھے گا بھائی ہاں بھائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن انسان سے جب تک یہ 5 سوال نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک انسان اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا۔ اب اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی جوانی کہاں صرف کی ہے؟ آپ جوان تھی، آپ کو اللہ نے طاقت دی تھی، ہمت قوت دی تھی، آپ نے اس جوانی کو کہاں پر ضائع کیا ہے، کہاں پر خرچ کیا ہے؟ نیک کام میں خرچ کیا ہے یا برے کام میں خرچ کیا ہے؟ اچھائی کے راستے میں خرچ کیا ہے، برائی کے راستے میں خرچ کیا؟ اس کا جواب دینا ہے آپ نے کہ آپ نے اپنی جوانی کہاں پر گوائی ہے۔ میرے بھائیو 2 ہی چیزیں ہیں، مختصر یہی ہے، تعلق باللہ مضبوط کرنا ہے اور تعلق بالناس یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے، مضبوطی کے ساتھ اس کو کرنا ہے۔ اور تعلق باللہ میں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، نماز، روزہ، آپ کی تراویح، آپ کی تلاوت، آپ کا ترجمہ، آپ کی تفسیر، آپ کا مطالعہ وغیرہ، جتنے بھی آپ دین کا سیکھ رہے ہیں، دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، سب آ جائے حقوق اللہ میں۔ اور دوسرا حقوق العباد ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا اچھا تعلق ہو۔ دیکھیں آپ کا رمضان کل قیامت والے دن حقوق العباد سے نجات نہیں دلا سکتا، آپ عبادات کے اندر کامیاب ہو گئے، آپ کی نمازیں پوری تھی، آپ کی تراویحیں پوری تھی، نفل عبادات زیادہ تھی، لیکن لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک